اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ مت کرنا۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ تعالی وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جعلی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن رجب کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج وہ بھی مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے۔
ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا اور اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتی۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، اس بات کا اقرار کرنے سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں،
जो अर्श इलाही को हिला कर रख देती हैं। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने दूसरे नंबर पर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दो बार हो गया, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इन कलमात को अगर किसी फकीर ने पढ़ा तो रब्बे करीम ने फकीर से बादशाही अता फरमाई। अगर किसी बेरोजगार ने पढ़ा तो रब्बे करीम ने रोजगार अता फरमाया। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा तो रब्बे करीम ने नरीना औलाद अता फरमाई। 21 बार पढ़ते दौरान अगर आपकी 21 हाजात हैं, 21 ख्वाहिशात हैं और 21 मकासिद हैं तो रब्बे करीम 21 बार इन कलमात को पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देगा। अगर मेरे बस में होता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ 21 बार पढ़ लो। फिर रब के कमालात देखने वाले होंगे, गैबी मदद के नजारे देखने वाले होंगे। फिर फौरी तौर पर तीसरा वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, आपने रब्बे करीम का सिर्फ एक ऐसा सिफाती नाम पढ़ना है जो गनी कर देता है, जो मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है। आपने रब्बे करीम का एक सिफाती नाम या गनियु पढ़ना है। या गनियु का मतलब है कि एक गनी कर देने वाली जात, और गनी का मतलब है कि जब कोई इंसान गनी हो जाता है, जब रब्बे करीम किसी बंदे को गनी करते हैं तो इसकी नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं आती। आज मैं भी, आप भी, हर इंसान यही चाहता है हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के साथ रब की जात गनी कर दे कि हमारी आखिरत आसान हो जाए और दुनिया में भी हम हर कदम पर कामयाबी को खुली आंखों से देखें। इसके लिए जरूरी है तीसरे नंबर पर या गनियु को पढ़ लिया जाए। आपने या गनियु को कैसे और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियु एक बार हो गया, या गनियु दो बार हो गया, या गनियु तीन बार हो गया। इस तरह से आप या गनियु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। सिर्फ 21 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने या गनियु पढ़ते दौरान किसी से बात कर ली, किसी ने आपको बुला लिया, तो वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। जब आप या गनियु को तीसरे नंबर पर 21 बार पढ़ लेंगे तो फिर आज का चौथा और आखिरी वजीफा जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता, आपने अल्लाह पाक की बहुत ही लाडली सूरत, जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने चौथे नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। ये 4 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। ये वो अमाल हैं जो अल्लाह वालों ने पढ़े और इसी तरीके से मैंने आपके हवाले किए। अब इनमें गलती कोताही की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ये वज़ाइफ बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते हैं तो आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी। मैंने माह रजब का वो वजीफा बताया जो पूरे साल के रिज़्क़ का और हर तरह के मसाइल का हल है। आपने ये वजीफा खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में
پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔